بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ظہیر احمد خان صاحب، شعبہ ریکارڈ، دفتر پرائیویٹ سیکرٹری، لندن کا مضمون بنیادی مسائل کے جوابات۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے پوچھے جانے والے بنیادی مسائل پر مبنی سوالات کے بصیرت افروز جوابات۔ سوال نمبر 1۔ ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں بعض احادیث جن میں مردوں کے لیے لوہے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت آئی تھی پیش کر کے اس مسئلے کے بارے میں حضور انور سے رہنمائی چاہی، اور اس ضمن میں نوجوان لڑکوں کے فیشن کے طور پر ہاتھوں میں کڑے وغیرہ پہننے کی بھی ذکر کیا۔ حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اپنے مکتوب مورخہ 14 دسمبر 2016 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ جواب: میں نے اس بارے میں تحقیق کروائی ہے۔ آپ کی ارسال کردہ احادیث سنن ابی داؤد میں بیان ہوئی ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں بعض ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ وہ لوہے کی انگوٹھی حق مہر کے طور پر دے کر عورت سے نکاح کر لے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں یہ حدیث بھی موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی لپٹی ہوئی تھی۔ مذکورہ بالا احادیث کی تشریح میں علماء احادیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی کی کراہت والی حدیث ضعیف ہے۔ نیز یہ کہ اگر لوہے کی انگوٹھی پہننا حرام ہوتا تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا پہننا منع فرمایا ہے، اسی طرح لوہے کے پہننے کی بھی واضح طور پر ممانعت بیان فرماتے۔ البتہ نوجوان لڑکوں کو ہاتھوں میں کڑے وغیرہ پہننا تو ویسے ہی ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے آپ نے جو اس بارے میں لڑکوں کو توجہ دلائی ہے بہت اچھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ سوال: ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ عیدین کے موقع پر بعض لوگ مساجد میں آ کر عید سے پہلے یا بعد میں نوافل ادا کرتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی کی درخواست ہے۔ اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 14 اکتوبر 2017 میں ان مربی صاحب کو جو جواب اور اس مسئلے کے بارے میں انتظامیہ کو جو ہدایات عطا فرمائی ہیں حسب ذیل ہیں۔ حضور نے فرمایا: نماز عید سے پہلے نوافل کی ادائیگی منع ہے، جیسا کہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن بعد میں اگر وقت ممنوع شروع نہ ہوا ہو تو گھر جا کر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے جنرل سیکرٹری صاحب کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ جو لوگ عید والے دن نماز عید سے قبل مساجد میں آ کر نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں اس کی ممانعت کے بابت توجہ دلانے کے لیے نماز عید سے قبل مساجد میں باقاعدہ اعلان کروایا کریں۔ سوال: ایک دوست نے عیدین کی نماز کے واجب ہونے نیز عید کی نماز میں امام کے کسی رکعت میں تکبیرات بھول جانے اور اس کے تدارک میں سجدہ سہو کرنے کے بارے میں حضور انور کی خدمت اقدس میں رہنمائی فرمانے کی درخواست کی۔ حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب 21 نومبر 2017 میں اس سوال کا جواب عطا فرمایا، وہ حسب ذیل ہے۔ حضور انور نے فرمایا: عیدین کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین جن پر ان کے خاص ایام ہونے کی وجہ سے نماز فرض نہیں، انہیں بھی عیدگاہ میں آ کر مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونے کا پابند فرمایا ہے۔ اور جہاں تک امام کی تکبیرات بھول جانے کا سوال ہے تو ایسی صورت میں مقتدیوں سے یاد کروا دیں، لیکن مقتدیوں کے یاد کروانے کے باوجود اگر امام کچھ تکبیرات نہ کہہ سکے تو مقتدی امام کی ہی اتباع کرتے ہوئے عید کی نماز ادا کریں۔ تکبیرات بھولنے کے نتیجے میں امام کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال: حکومتی بینکوں میں رقم جمع کروانے اور اس رقم پر ملنے والے منافع کو ذاتی استعمال میں لانے کے بارے میں محترم ناظم صاحب دارالافتاء ربوہ کے ایک استفسار پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 12 نومبر 2017 میں درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا: اس مسئلے پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں جو فیصلہ ہوا تھا، میرا موقف بھی اسی کے مطابق ہے۔
نوٹ از ناقل، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں اس مسئلے پر ہونے والا فیصلہ درج ذیل ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے عہد خلافت میں صدر انجمن احمدیہ پاکستان کی طرف سے اس مسئلے پر درج ذیل سفارشات حضور کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی۔ صدر انجمن احمدیہ بینکوں میں جمع شدہ رقوم پر کسی قسم کا سود نہیں لے رہی اور نہ ہی پروویڈنٹ فنڈ کی رقم ایسے بینکوں میں جمع کروائی جا رہی ہے جن کا کاروبار یا ذریعہ آمدنی سود پر مبنی ہو، بلکہ حکومت کی قومی بچت کی اسکیموں کے تحت قومی ادارے میں لگائی گئی ہے۔ یہ ادارہ اپنے سرمایہ کو قومی رفاہی کاموں میں لگاتا ہے، نہ کہ سودی کاروبار پر۔ اس کے نتیجے میں معیشت میں ترقی ہوتی ہے اور روزگار سے کے زیادہ مواقع پیدا ہوتے ہیں جو حکومت کے ریونیو میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح حکومت اپنے ڈپازیٹر کو بھی اپنے منافع میں شریک کر لیتی ہے، جسے حکومت منافع کا نام دیتی ہے۔ جب ڈپازیٹر کو اپنی رقم کی ضرورت ہو وہ رقم واپس بھی لے لیتا ہے۔ بینک اور قومی بچت اسکیموں میں کے اس فرق کی بنا پر ہی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس قومی ادارے میں پروویڈنٹ فنڈ کی رقم لگائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی اجازت سے بلال فنڈ اور تزکیہ اموال فنڈ کی رقوم بچت اسکیموں میں لگائی گئی۔ مفتی سلسلہ احمدیہ حضرت ملک سیف الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حکومت نے جو بچت کی اسکیمیں جاری کی ہوئی ہیں ان میں حصہ لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے تحریر کیا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو حکومت نے بچت کی جو اسکیمیں جاری کی ہوئی ہیں ان میں حصہ لے سکتا ہے اور ان میں جو منافع ملتا ہے اسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان میں اس وقت کوئی متبادل نظام یا محفوظ ادارے موجود نہیں جن میں اطمینان کے ساتھ سرمایہ لگایا جا سکے۔ جہاں سرمایہ محفوظ ہو، نفع بخش ہو، یا نفع بخش نہیں تو کم از کم وقت گزرنے کے ساتھ روپے کی قیمت میں آنے والی کمی سے سرمایہ متاثر نہ ہو۔ اس لیے بینکوں میں روپیہ جمع کرانے کے بجائے جہاں روپے ہی کی لین دین کا واضح سودی کاروبار ہوتا ہے ان اسکیموں میں روپیہ لگایا گیا ہے جن میں سرمایہ کو رفاہی تعمیری کاموں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے حکومت سود سے پاک قرار دیتی یا کم از کم وہ بینکوں کی نسبت یقینی سودی کاروبار نہیں کرتی۔ ایک ممکنہ شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جماعت اپنے سرمایہ سے خود ایسے کاروباری منصوبے جاری کرے جو یقینی طور پر سود کی علائش سے پاک ہو، مگر ملک کے موجودہ فضا جس میں سے جماعت گزر رہی ہے ایسی سرمایہ کاری کے لیے سر دست موافق نہیں۔ اس طرح گویا قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری ایک اضطرار کا رنگ رکھتی ہے جس کے برعکس کوئی متبادل نظام سرمایہ کاری کا ملک میں موجود نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے صدر انجمن احمدیہ پاکستان کی ان سفارشات کو 13 اگست 1987 کو منظور کرتے ہوئے تحریر فرمایا، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں لونڈیوں کے بارے میں تفسیر کبیر میں بیان حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تحریر کر کے اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالنے کی درخواست کی۔ نیز لجنہ اما اللہ پاکستان کی علمی ریلی کے موقع پر دکھائی جانے والی ایک دستاویزی فلم میں 1.5 منٹ تک میوزک بجنے کی شکایت بھی کی۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ان امور کا اپنے مکتوب مورخہ 21 فروری 2018 میں درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، لونڈیوں سے نکاح کی بابت آپ کا موقف تفسیر کبیر میں بیان حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ تفسیر کے مطابق بالکل درست ہے، اور یہی موقف حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا کہ لونڈیوں سے نکاح ضروری ہے۔ قرآن کریم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں میرا بھی یہی موقف ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جبکہ دشمن اسلام مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بناتے تھے اور اگر کسی غریب مظلوم مسلمان کی عورت ان کے ہاتھ آ جاتی تو وہ اسے لونڈی کے طور پر اپنی عورتوں میں داخل کر لیتے تھے۔ چنانچہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کی قرآنی تعلیم کے مطابق ایسی عورتیں جو اسلام پر حملہ کرنے والے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آتی تھیں اور اس زمانے کے رواج کے مطابق جنگ میں بطور لونڈی کے قید کر لی جاتی تھیں
اور پھر دشمن کی یہ عورتیں جب تاوان کی ادائیگی یا مکاتبت کے طریق کو اختیار کر کے آزادی بھی حاصل نہیں کرتی تھیں تو ایسی عورتوں سے نکاح کے بعد ہی ازدواجی تعلقات قائم ہو سکتے تھے، لیکن اس نکاح کے لیے اس لونڈی کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ایسی لونڈی سے نکاح کے نتیجے میں مرد کے لیے 4 شادیاں تک کی اجازت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یعنی ایک مرد 4 شادیوں کے بعد بھی مذکورہ قسم کی لونڈی سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن اگر اس لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ ام الولد کے طور پر آزاد ہو جاتی تھی۔ دوسرا نقطہ نظر جس کے مطابق مسلمانوں پر حملہ کرنے والے دشمن کے لشکر میں شامل ایسی عورتیں جب اس زمانے کے رواج کے مطابق مسلمانوں کے قبضے میں بطور لونڈی کے آتی تھیں تو ان سے ازدواجی تعلقات کے لیے رسماً کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بھی غلط نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اور مواقع پر ایسی لونڈیوں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے اس موقف کو بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بعض مجالس عرفان میں اور درس القرآن میں لونڈیوں کے مسئلے کی تفسیر کرتے ہوئے اسی موقف کو بیان فرمایا ہے کہ ان لونڈیوں سے ازدواجی تعلق استوار کرنے کے لیے رسماً کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر میں ایسے امر کو بھی بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے ایسے امور کی تفسیر جن کا عزم ماضی سے تعلق ہو، اس میں خلفاء کی آراء کا مختلف ہونا کوئی قابل اعتراض بات نہیں، بلکہ یہ ہر خلیفہ کا اپنا اپنا فہم القرآن ہے اور خلفاء کا آپس میں ایسا اختلاف جائز ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ میرا موقف اس معاملے پر یہی ہے کہ دشمن کی ایسی عورتوں سے ازدواجی تعلق کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی تھی، اور میرے اس دور میں یہی جماعتی موقف تصور ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے خلفاء میرے اس موقف سے اختلاف کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس وقت وہی جماعتی موقف متصور ہوگا جو اس وقت کے خلیفہ کا ہوگا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں کہیں کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی جو اسلام کو مٹانے کے لیے لڑی جا رہی ہو، اور اس میں مسلمان عورتوں سے ایسا سلوک کیا جا رہا ہو کہ انہیں لونڈیاں بنایا جا رہا ہو۔ اس لیے اب اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ نے اپنے خط میں دوسری شکایت یہ لکھی ہے کہ لجنہ ماؤلہ کے علمی ریلی کے موقع پر ایک دستاویزی فلم کے شروع میں 1.5 منٹ تک کا میوزک چلایا گیا۔ جیسا کہ آپ نے تحریر کیا ہے کہ یہ ایک دستاویزی فلم تھی، چونکہ یہ دستاویزی فلم تھی جو ہم نے تیار نہیں کی بلکہ اس فلم کو بنانے والوں نے اس میں میوزک شامل کیا تھا، ہم اسے کیسے اس فلم سے کاٹ سکتے ہیں؟ لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دراصل یہ حدیث میں بیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دجال کا وہ دھواں ہے جس سے بچنا ناممکن ہے۔ جہاں تک ہمارے اپنے تیار کردہ پروگراموں یا ہمارے MTA کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے MTA بھی اور ہمارے تیار کردہ تمام پروگرام بھی میوزک سے بکلی پاک ہوتے ہیں، اور ان میں ایسی کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوتی، اور یہ وہ نمونہ ہے جسے دین حق کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی اسلامی نمونہ MTA کے تمام پروگراموں میں ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے۔ سوال: حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ طلباء جامعہ احمدیہ انڈونیشیا کی 6 نومبر 2020 کو ہونے والی ورچوئل ملاقات میں ایک طالب علم نے حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں استہزاء کرتے ہیں، ہماری طرف سے ان کا جواب کس طرح ہونا چاہیے؟ اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خود فرما دیا تھا کہ انی مہین من اراد اہانتک، جو لوگ تیری اہانت کرتے ہیں میں ان کی اہانت کروں گا، چاہے وہ ان کو اس دنیا میں ذلیل کرے یا مرنے کے بعد وہ ذلیل ہوں یا ان کی اولادیں ذلیل ہوں۔ جو تو جان بوجھ کر مذاق کرتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ آپ ہی نمٹے گا، لیکن ہماری رسپانس اس میں یہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے اور کسی سخت آدمی کا جواب سختی سے نہیں دینا، تم نے لڑائی نہیں کرنی، بے شک میری محبت تم پہ بڑی غالب ہے لیکن تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ دیکھو آج کل ہمیں سب سے زیادہ پیارے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نا، مسیح موعود علیہ السلام سے بھی زیادہ ہمیں پیارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں،
اور آج کل دیکھو فرانس میں اور بعض یورپین ملکوں میں ان کے خاکے بنا کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس پہ ہمارا رسپانس کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، اور جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں تو آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، آل محمد بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ آپ وہ ہیں جو ان کے سب سے زیادہ آل میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو ہم درود پڑھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہو یا آپ کے غلام مسیح موعود کا ہو، ہمیں چاہیے کہ درود پڑھا کریں۔ نمبر 2 یہ کہ اپنے نمونے ایسے بنائیں کہ مذاق اڑانے والے خود بخود خاموش ہو جائیں۔ وہ دیکھیں کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو حقیقی اسلام کی تعلیم ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو پیار اور محبت کو پھیلاتے ہیں۔ ہم ان سے نفرت کی بات کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کی بات کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی یہی لکھا ہے کہ کأنہ ولی حمیم، تم اگر صحیح طرح اخلاق سے پیش آؤ گے تو وہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے جانثار دوست بن جائیں گے۔ اس لیے ہماری رسپانس یہی ہے کہ ہم خاموشی سے اپنے عمل ٹھیک کریں، اپنی حالتوں کو بہتر کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالتوں کو بہتر کرے، اور اگر اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہونی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے نجات دے اور ان کے منہ بند کر دے، تاکہ یہ ہمارے پیاروں کا مذاق نہ اڑائیں۔ نہ مسیح موعود اور اس سے بڑھ کر نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، اور ہم خوشیاں دیکھنے والے ہوں۔ اس دنیا میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جب مسیح موعود علیہ السلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کی عزت قائم ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی عزت کو قائم ہوتا دیکھیں تاکہ ہمیں خوشی پہنچے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم نے خود نہ ڈنڈا پکڑنا ہے، نہ رائفل پکڑنی ہے، نہ توپ پکڑنی ہے اور نہ چھرا پکڑنا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہے اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ سوال: اسی ملاقات مورخہ 6 نومبر 2020 میں ایک طالب علم نے حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ہم انشاءاللہ میدان عمل میں جا رہے ہیں، وہاں پہنچ کر ایک مربی کا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس سوال کا جواب عطا فرماتے ہوئے فرمایا، وہاں پہنچ کے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ جہاں میری پوسٹنگ ہوئی ہے مجھے صحیح طور پر ایمانداری سے، اخلاص سے، وفا سے کام کرنے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، دعا کریں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری کام دعاؤں سے ہوتے ہیں، اس لیے ہر مربی اور مبلغ جب میدان عمل میں جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ عہد کرے کہ آج کے بعد سے میں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی، باقاعدہ پڑھوں گا۔ آپ کے بہت سارے مبلغین فوت ہوتے ہیں، ان کی تاریخ میں بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ تہجد باقاعدہ پڑھنے والے تھے۔ ہر مربی کو کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ تہجد پڑھنی چاہیے۔ اس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ پھر 5 نمازیں جو ہیں، جو آپ کا سینٹر ہے یا مسجد ہے، اس میں اگر آپ وہاں موجود ہیں تو مسجد میں جائیں اور 5 نمازیں باقاعدگی سے جماعت ادا کروائیں۔ پھر ہر احمدی جو ہے اس سے اپنا ذاتی تعلق پیدا کریں۔ اگر احمدیوں میں آپس میں رنجشیں ہیں، ناراضگی ہے، کسی کی ناراضگی جو دوسرے کے ساتھ ہے اس کو آپ نے دور کرنا ہے۔ لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم مومن ہیں اور مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ وہاں صلح اور صفائی سے ہر ایک احمدی کو رہنے کی طرف توجہ دلائیں، اور کسی قسم کی ناراضگی اگر ہے تو اس کو دور کر دیں۔ ہر ایک سے ذاتی تعلق ہو اور لوگ جو ہیں وہ آپ سے ذاتی تعلق رکھنے والے ہوں، آپ سے پیار کرنے والے ہوں اور آپ لوگوں سے پیار کرنے والے ہوں۔ اس طرح جب آپ کوئی بات ان کو کہیں تو وہ آپ کی بات مانیں۔ اسی طرح خلیفہ وقت سے باقاعدہ تعلق رکھیں۔ اپنی ماہانہ رپورٹ تو بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ 1 مہینے میں ایک ذاتی خط مجھے لکھا کریں تاکہ پتہ لگے کہ مربی صاحب کیسا کام کر رہے ہیں، اور لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا کریں کہ انہوں نے خلیفہ وقت سے تعلق رکھنا ہے۔
جب سے انڈونیشین ڈیسک یہاں قائم ہوا ہے کافی تعداد میں لوگ مجھے خط لکھتے ہیں جو ترجمہ ہو کر آ جاتے ہیں، تو لوگوں کو توجہ دلایا کریں کہ وہ بھی خلافت سے تعلق رکھیں اور باقاعدگی سے ہر ہفتے جو جمعے کا خطبہ ہے وہ سنا کریں، اور اس میں جو نصیحت کی بات ہوتی ہے، عمل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے مربی صاحب خود اور پھر لوگ، ٹھیک ہے؟